ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ابھی ہمارے ساتھ محترم زاہد صاحب موجود ہیں۔ زاہد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز مجھے آ رہی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، مبارک صاحب ایک چیلنج دے رہے تھے کہ یہ قرآن سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، تو اول تو ہم کبھی بتائیں کہ آپ سے گفتگو کرنے سے باغی ہوں، بلکہ آپ لوگ تو پہلے چیلنج دیتے رہے یہاں پہ اور آپ کے چیلنج ایکسیپٹ کیے گئے، تو اس کے بعد آپ نے نہ تو ہمیں بتایا کہ آپ نے گفتگو کب کرنی ہے، سلیم میر صاحب بھی چیلنج دیتے رہے، اس کے بعد ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ سلیم میر صاحب نے گفتگو کب کرنی ہے۔ میں نے تو ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا کہ اوپن فورم پہ آ جائیں، نہ آپ کی سٹریم نہ ہماری سٹریم، مشترکہ طور پہ طے کر لیں گے، اس پہ گفتگو کر لیں گے۔ تو کسی آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس کا، نہ سلیم میر صاحب نے دوبارہ ذکر ہی کیا اس کا۔ ختم نبوت کے اوپر بھی آپ بڑے چیلنج دیتے رہے، سلیم میر صاحب بھی دیتے رہے، اس کے اوپر بعد میں آپ نے ذکر ہی نہیں کیا اپنی کسی سٹریم میں کہ ہم نے گفتگو بھی اس کے اوپر کرنی ہے، خالی چیلنج ہی دیتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، تو آپ بات نہیں کرتے۔ باقی مبارک صاحب کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے کہا قرآن سے بات نہیں کرتے۔ مبارک صاحب، آپ کو میں ایک درخواست کروں گا، آپ صرف یہاں پہ بیٹھ کے سٹریم پہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ قرآن پہ بات نہیں کرتے، آپ سے گزارش ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، سورہ رعد کی ابتدائی 3 آیات تو ذرا پڑھ کے سنا دیجیے گا، یہاں پہ قرآن سامنے رکھ لیں، وضو کر کے آ جائیں، سورہ رعد کی ابتدائی 3 آیات تو ذرا پڑھ کے سنا دیجیے گا، بڑی مہربانی آپ کی، پھر آپ سے قرآن پہ گفتگو بھی کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ زاہد صاحب، آپ کا سوال آ گیا جی، ہے جی، آپ بڑا آپ نے سوال جو ہے وہ کیا ہے محترم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمارا جو آج کا جو سٹریم کا موضوع ہے اس کے اوپر کوئی سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ پیارے بھائیوں، ان کی شروع سے عادت ہے جی، جس دن ختم نبوت کا موضوع ہوگا ان کو فاتح مسیح آتے مسیح یاد آ جاتی ہے، جس دن آتے مسیح کا موضوع ہو ان کو مرزا صاحب کے اوپر اعتراض یاد آ جاتے ہیں، جب قبر یوز آصف یا قبر کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو ان کو وہ یا ختم نبوت یاد آ رہی ہے۔ محترم، یہ جو ہے نا، یہ جو قرآن، یہ تو آپ کی خام خواہ کی وہ کہتے ہیں نا، اچھی بات تو نہیں ہے۔ جو آج کا موضوع تھا اس کے اوپر سوال کرتے تو مزہ آتا۔ اچھا، دوسری بات جی، قرآن سے متعلق ہم آپ سے گفتگو نہیں کرتے، عجیب و غریب آپ بات کر رہے ہیں جناب۔ ابھی آج کل تو ہمارا چونکہ ٹاپک ہی موضوع ہی وہ چل رہا ہے جس کے اوپر الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کے جھوٹ اور آپ کی سٹریم کے جھوٹ، آپ کے شمس الدین صاحب کے جھوٹ ہم نے لوگوں کے سامنے چونکہ دکھلا رہے ہیں، اس لیے ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے۔ اور آپ، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہمارا فوکس ادھر ادھر ہو جائے، نہیں۔ اب جب تک جو قبر مسیح سے متعلق تحقیق مسیح علیہ السلام نے کی، اس کے بعد باب نے کی، ہم پیش نہیں کر لیتے، ہم کسی اور چیلنج میں نہیں الجھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سلیم میر صاحب نے چیلنج نہیں قبول کیا، محترم آپ ذرا لیٹ ہو گئے 2 سال، ہے جی۔ سلیم میر صاحب 2 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً روزانہ ان کی سٹریم ہوتی تھی ختم نبوت کے اوپر، اور انہوں نے آپ کو جو بھگو کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو مارا، وہ ایک بنیادی سوال تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ میں سے ہر بندہ وہاں پہ آ کے دعویٰ کرتا تھا کہ گویا آپ اسلام کے نمائندے کے طور پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سلیم میر صاحب وہاں پر آپ کو کہتے تھے نہیں، آپ پہلے اپنا فرقہ بتائیں اور یہ دعویٰ چھوڑیں کہ آپ اسلام کے نمائندے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آپ کے دوسرے بزرگوں نے وہ فتوے دیے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ اپنے آپ کو اس جو ہے نا مسلم امہ کا کوئی فرد قرار دے سکے ہمارے سامنے۔ آپس میں آپ جو مرضی لگے رہے جی۔ اچھا، وہیں پہ جب وہ کرتے تھے آپ کے بندے وہاں پھنس جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اور ان کے دوسرے جو ہیں وہ فتوے ایسے ایسے خطرناک ہیں، میں تو یہاں پہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے یہ باتیں آپ نہ کریں۔ اور وفات مسیح کے اوپر یہ جو ہمارے جری بھائی ہیں، ان کا مناظرہ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ کیا نام تھا اس کا،
ایک بہت ہی آپ کا ہی ایک تھا جناب مجاہد، اس کے ساتھ پھر آپ کے حضرت علامہ شمس الدین صاحب کے ساتھ مناظرہ پڑا ہوا ہے شمس الدین صاحب کو، جس میں صرف اس لیے انہیں وضو ہی نہیں کیا تھا کہ میں نے قرآن دی 2 آیتیں نہ پڑھنی پہن. ہاں جی. باقی یہ جو ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے وہ کہتے ہیں سورہ رات کی 3 آیات پڑھ کے سنائے. ہے جی. آپ کا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا؟ کچھ شرم کریں آپ، بندہ آپ کیا کہہ پا رہا ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں جی. نعیم احمد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی جی فرمائیں. میں اپنے ناظرین کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اختلافی مسائل ہیں آپس میں، جو ہمارے جو عقائد ہیں، خدا تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو تو کہاں سے اس کا جواب لینا ہے، اس کو کہاں سے حل کرنا ہے؟ قرآن مجید سے. یہ ہم نے بات کی تھی جو ڈاکٹر رضوی صاحب نے وہاں پہ کہا جی قرآن سے بات کریں اور قرآن سے فیصلہ لیں. اس کو ہم نے دہرایا تھا کہ ہم تیار ہیں قرآن سے فیصلہ لینے کے لیے. زاہد صاحب نے یہاں پہ آ کے اس کو بالکل نہیں چھیڑا کہ ہاں ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں یا ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا سوچے، اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جب یہ کوئی بھی کسی بھی اختلاف پر ہم بات کریں گے، موضوع پر بات کریں گے، تو وہاں قرآن کی آیات ہی ہم نے پڑھ کر سنانی ہے اور پیش کرنی ہے، نہ کہ کوئی اللہ رحم کرے کوئی رنج کی کتاب وہاں پر لے کے آنی ہے. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے قرآن کی ہی بات کی ہے تو قرآن کی آیات ہی پڑھ کر سنانی ہے. زاہد صاحب کو اگر سن رہے ہیں تو کیوں ان میں یہ جرت یہاں پہ نہیں ہوئی کہ آ کے یہاں پہ کہتے کہ ہاں جی میں تیار ہوں، میں کسی بھی موضوع پر آپ کے ساتھ قرآن سے فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان کو اتنی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قرآن ہمیں رستہ نہیں دیتا اور قرآن ہمیں جھوٹ بولنے پر پکڑ لیتا ہے اور ہمیں وہاں گنجائش نہیں ملتی اور ہمیں اپنے جو چرب زبانی ہے وہ ہم کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی جب ہمیں قرآن پکڑتا ہے. تو اس لیے ناظرین سے عرض یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ اس طرف آتے جو مین مدعا تھا، جو مین بات تھی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے کون سی بات آ کے یہاں پہ کی ہے، اس میں بھی بھاگنے کا رستہ انہوں نے تلاش کیا ہے اور موضوع کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. جزاک اللہ حسن الجزا. تو ایک اور تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو، کہ آپ کے ساتھی نے پورے قرآن پاک سے کہیں بھی چیلنج کہا ہے. انہوں نے کسی موضوع کو نہیں کہا کہ فلاں موضوع پہ یا فلاں سورت یا فلاں آیت پہ، پورے قرآن کا چیلنج کیا ان کو. انہوں نے 3 آیتیں ان کو پڑھنے نہیں آتی. یہ ہمارا بھی چیلنج ہے، پڑھ کے سنا دیں نا مبارک صاحب. ان کو 3 آیتیں پڑھنے نہیں آتی. جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ چیلنج کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو مجھے بتا دیں پلیز، بڑی مہربانی آپ. اچھا جی خالد بھائی جزاک اللہ. اچھا ایک بات سنیں، بہت اچھا جی آپ نے بڑی بات کی ہے. ایک مہربانی تو کریں جی، آپ ایسے کریں کہ چلیں آپ کہتے ہیں نا کہ مبارک بھائی کو 3 وہ نہیں پڑھنی آتی سورہ رات کی آیتیں، یہ ذرا ان کو پڑھ کے نا بتا دیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں. یہ میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے میرے بھائی. یہ سورہ رات کی 3 آیات نا پڑھ کے مبارک بھائی کو ذرا سمجھا دیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں. سب کو پتہ چل جائے گا نا، سب کا جو ہے وہ سب کا بھلا ہو جائے گا. جی میرے بھائی سورہ رات یہاں موجود ہے، شروع ہو جائے. نہیں میں نے پڑھ کے ان کو سمجھانی نہیں. مجھے تو میں تو قرآن کا عالم نہیں ہوں کہ میں ان کو سمجھاؤں. میرے بھائی میں قرآن کا عالم، میرا دعویٰ بھی نہیں ہے. میں نے چیلنج بھی نہیں کیا کہ میں پورا میں قرآن سے کہیں بھی کوئی بندہ کہ مجھ سے بات کر لے. میرا چیلنج ہے یہ تو چیلنج مبارک صاحب کا ہے. میرے بھائی قرآن پاک کی 3 آیات صرف پڑھنے کا کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں آتی. جی شیخ صاحب، میری ان خالد صاحب سے ایک دفعہ نہیں بارہا ان سے بات ہو چکی ہے اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس طرح بات کرتے ہیں. اور ان کو یاد ہوگا کہ ان کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے اگر بات نہیں ہوتی تو آپ کسی اپنے بڑے کو لے آئیں، اور یہ بڑے کو لینے گئے تھے اور آج تک واپس نہیں آئے وہ لے کے ان کو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. اور یہاں آپ آ کر یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ان کا میوٹ کر دیں ذرا. اچھا
दूसरी बात ये है کہ یہ خالد صاحب کو جو بات اصل ہے وہ نہیں نظر آئی کہ ہم نے اختلافی مسائل پر ان کو گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے. وہاں ہم نے قرآن کی آیات ہی پیش کرنی ہے. آج کا پروگرام ڈسٹرب نہ ہو اس لیے ہم ان کو یہ جو چاہتے ہیں یہ اکیلے نہیں ہے, یہ ایک ہی ٹیم کے سارے ممبر ہیں جو باری باری آ رہے ہیں, اور یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہم اس موضوع کو ڈائیورٹ کر کے ان کا پروگرام خراب کریں. آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں. ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا یہ ہمارے ٹیچر نہیں ہے, یا ہمیں کوئی یہاں پہ مقابلہ ان کے ساتھ نہیں کر رہے. ہم یہاں پہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں اور ہم اس پروگرام پر فوکس کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. ان کو چھوڑ دیں, یہ ایسے ہی خراب کرتے ہیں پروگرام. جی مبارک بھائی جزاک اللہ. میں لیکن یہ دیکھیں خالد بھائی کو, خالد صاحب آئے تھے, ان کو ہم نے موقع دیا سورہ رعد کی آیات سامنے لگائیں کا خالد صاحب آپ یہ ہمیں چلیں ہمیں سمجھا دیں, ہمیں پڑھ کے سنا دیں کہ سورہ رعد کی آیات کیسے پڑھتے ہیں. تو ان کا ڈاکٹر جواب صاحب مجھے پڑھنی نہیں آتی ہے, میں نہیں پڑھا ہوا. اچھا جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جی پیارے بھائیو آپ سب نے سنا, یہ جناب مجاہد ختم نبوت جن کو خود قرآن پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا, ناظرہ ہے جی. ابھی وہ زاہد صاحب نکل کے نیچے سے, میں ان کو بھی یہ لگوانے لگا تھا سورہ رعد, میں ڈھونڈ رہا تھا اس کو جب وہ نکل گئے ہیں. تو وہ جو خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ ان کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا, کتنے شرم کی بات ہے. وہ یہاں پہ آ کر صرف پروگرام کو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسی بات انہوں نے کی, اور یہی ان کی حالتیں ہیں, یہی لوگوں کا کیا بندہ کہے ان کو. بھئی